اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید کی، بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ہم برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے 3 درجات بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے زبان سے روکے، وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس برائی کو دیکھ کر برا سمجھے، برا جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك أضعف الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما۔ معزز و محترم قابل صد احترام صدر جلسہ و مہمان علماء کرام، معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد میں دنیا کی سب سے بہترین باتیں قرآن و حدیث کی سننے سنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق و سعادت بخشی۔ میں اچانک آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کچھ چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بغور سنیں گے، عمل کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ہماری ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم تمام مسلمان ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور یقیناً جماعت اہل حدیث یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اس کی دعوت بھی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کریمہ میں ایک اہم فریضے کی طرف اشارہ کیا،
ایک اہم فریضے کو انجام دینے کا گویا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کہا، بہترین امت کے لقب سے اللہ رب العالمین نے ملقب فرمایا۔ کیوں دیا اللہ رب العالمین نے یہ لقب؟ یہ لقب اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں عطا کیا؟ اس کو اللہ رب العالمین نے آگے وعدے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو لوگ فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین امت کہا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے ضمن میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی فریضے امر بالمعروف کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس فریضے کو انجام دینے والے لوگ ہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو انجام دینے کی ضرورت ہے، جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا کہہ کر کے دی ہے۔ ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس آیت کو تم اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیا ہے، اس کو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے سب سے پہلے اس فریضے کی انجام دہی کے لیے اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کریں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، ماں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹا اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے، جو بھی سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فریضے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو انجام دے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی اولاد سے اگر کچھ غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، خطا کر جائیں تو میری ذمہ داری ہے کہ ہمیں انہیں روکوں، اس غلطی سے انہیں روکوں، بچوں کو ان کی برائی سے روکوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہوں، یقیناً یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بات پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے کل کے دن سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس فریضے کو انجام دیں، بھائی سے، اولاد سے، بہن سے، گھر کے دیگر لوگوں سے۔ کبھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ ایسے کام اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ایسے ہی کام برے کہلاتے ہیں، ایسے ہی کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیا کہ اس طرح کی غلطیاں اگر ہمارے اپنے گھر میں ہوں تو ہم روکیں، تنبیہ کریں، اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ
कलिमे तौहीद का तो इकरार करते हैं, अपने आप को किताब व सुन्नत का आमिल करते हैं, लेकिन उनके घरों में भी शिर्क की बो आ रही होती है। वो भी किसी ना किसी नाहिए से शिर्क के दलदल में पड़े हुए होते हैं। तो हमारे अपने घरों में अगर ये इस तरह का बड़ा गुनाह यानी शिर्क जैसा गुनाह भी अगर हमारे अपने घर में, हमारे खानदान के किसी भी घर में हो रहा हो, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस बड़े गुनाह से रोकें। सबसे बड़ा गुनाह है बंदा बगैर तौबा किए कि अगर मर जाए तो उसका हशर जहन्नम है, वो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेगा। इस बड़े बड़े गुनाह से रोकने की जरूरत है। हमारे अपने घरों में भी छोटी छोटी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी तरह की मुसीबत आ जाती है, तो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के दर पे जाते हैं, तागे और तावीज वगैरह क्या है डाल देते, अपने क्या डरा कर लाते हैं, तावीज वगैरह पहनाते हैं, जबकि तावीज वगैरह पहनना भी शिर्क है। किसी भी तरह का तागा अपने गले में या हाथ पैर में बांधना यह शिर्क है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। ये शिर्क है और इस तरह के काम हमारे अपने घरों में होते हैं, लेकिन हम देखकर खामोश रहेंगे। यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ताकीद की, बार बार कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस फरीदे को अंजाम देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया कि हम बुराई को होता हुआ देखें तो अपने हाथ से रोकें, हाथ से रोकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को रोकने के 3 दर्जात बताए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से रोके। वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो अपने जुबान से रोके, वो जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं रखता तो अपने दिल में उस बुराई को देखकर बुरा समझे, बुरा जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। फरीदे अम्र बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर को अंजाम देना ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इस फरीदे को हमने अंजाम नहीं दिया तो यकीन जानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वादा करके फरमाया कि जो लोग इस फरीदे को छोड़ देते हैं, यानी लोगों को नेकियों का हुक्म देने से, बुराइयों से रोकने वाले काम को छोड़ देते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजाब आएगा। जब अल्लाह की जानिब से अजाब आएगा तो अजाब को देखकर लोग हाथ उठाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाएंगे, रब्बुल आलमीन से दुआएं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, जो लोग इस फरीदे को छोड़ देते हैं, दूर नहीं कि अल्लाह की जानिब से अजाब आ जाए, जब अल्लाह के अजाब को देखकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला युस्तजाबु लह, उनकी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा, दुआएं कबूल नहीं होंगी। जरूरत इस बात की है कि हम इस फरीदे को अंजाम दें, इस दीन हक को जिसे हमने अपनाया है अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएं। वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं,
جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، جن سے ہماری دوستی ہے، وہ اسلام سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ان تک اسلام نہیں پہنچایا گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ناحیے سے ان تک اسلام پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرا دوست جس زبان کو جانتا ہے اس زبان میں اسلام کا لٹریچر ان تک پہنچائیں، قرآن کریم ان کے ہاتھوں میں پہنچائیں، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، دین سے قریب ہو جائے، اسلام کو ماننے والا ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے جاتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا، اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے قوم کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو۔ اتنی زیادہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی کیا کرتے تھے، لوگوں کی کیا کرتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی دور کو دیکھیں، نبی کی زندگی کا ابتدائی دور یعنی مکی دور، نبی کے 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کے اندر آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے 13 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے رشتہ دار بھی اسلام سے دور ہیں، توحید کی دعوت سے دور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں توحید کی دعوت دوں گا، شرک سے بچنے کی میں ترغیب دلاؤں گا تو میرا رشتہ ان سے کٹ جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم توحید کی دعوت دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کرے گا۔ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے دوست، ہمارے محلے میں رہنے والے، ہمارے سماج و سوسائٹی میں رہنے والے لوگ میری دعوت سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہم میں سے ہر ایک کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ دعوت لے کر جائیں کہ ہم خود بھی دین پر چلیں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جس دین حق کو ہم نے اپنایا ہے اس دین کو اللہ کے ہر ایک بندے تک پہنچائیں گے۔ یہ ہر ایک کا، ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی پیغام دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالی ہم تمام کو فرید امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو انجام دینے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو پہنچانے کی اللہ توفیق دے۔ دعوت اللہ کے میدان میں کام کرنے والا اللہ ہمیں بنا۔ اے اللہ اس اجلاس میں جتنے مرد و خواتین اے اللہ شریک ہیں سب کے نیک اور جائز تمنا اور خواہشوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، کتاب و سنت کی تعلیمات پر اے اللہ عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے گھروں کو ہمیشہ اے اللہ آباد کرنے والا بنا۔ 5 وقتہ نمازوں کو بجماعت ہمیں اہتمام کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ آئے دن دشمنان اسلام ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ بس ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے نیک اور جائز تمناؤں کو اے اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ جب تو ہمیں دنیا سے اٹھا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔